سلمان صاحب آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ اچانک یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں وہ عشق عمران پر قربان ہونے کا عندیہ دے رہے تھے. یہ ان کی اپنی پارٹی لیڈرشپ سے ایک کمٹمنٹ تھی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اب جوش پر ہوش غالب آیا ہے, ذمہ داریوں کا احساس ہے, اس لیے کہ وہاں پر ایک جنگی صورتحال طاری ہے اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا ایشوز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک سنجیدہ پیش رفت کی ہے. دیکھیں بات یہ کہ جب بھی مشاورت کا عمل شروع ہوتا ہے اور آپ دیگر پارٹیز کے لوگوں کو بھی ان سے بات چیت کرتے ہیں, بحیثیت مجموعی اس صوبے کا لا اینڈ آرڈر ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میں یہی جاننا چاہتی ہوں اس پیش رفت کے پیچھے کیا کوئی سٹرگل ہوئی ہے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں سٹرگل کی بات صوبے کا پاکستان کے آرمی چیف نے قبائلی علاقے کا وزٹ کیا ہے, قبائلی عمائدین سے بات کی ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر. دیکھیں اس میں بڑی بات جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے کل کی ہے چترال میں, انہوں نے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مرکز کے ساتھ تعاون کریں اور خود بھی کہا ہے کہ وفاق ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں بات یہ لیکن معذرت کے ساتھ سلمان صاحب, ہم نے ابھی آپ نے ذکر کیا چترال کا, وزیر اعظم نے بڑا پازیٹیو جیسچر دیا, لیکن ابھی ہم کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر کی گفتگو سن رہے تھے, وہ تو الزامات لگا رہے ہیں, مجرم کہہ رہے ہیں. آپ پرائم منسٹر کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں, پرائم منسٹر ایک ذمہ دار شخص ہے, وہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو پرائم منسٹر کی بات میٹر کرے گی. وہ کوارڈینیٹر الیکٹڈ نہیں ہے, ان کو وہاں پر نامزد کیا گیا ہے. اور پختونخوا کا صوبہ اس وقت وہاں پر ایک بدامنی ہے, ایک وہاں پر دہشت گردی کا عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے چیف منسٹر نے ایک پازیٹیو جیسچر دیا ہے وہاں کے حالات کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک امن جرگہ بھی بلا رہے ہیں 6 نومبر کو. اور اگر کوئی شخص مشاورت کی بات کر رہا ہے, پولیٹیکل فورسز کی مشاورت سے آگے چلنے کی بات کر رہا ہے, تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے. اس حوالے سے یہ جرگہ 6 نومبر کو ہو رہا ہے. جی 6 نومبر کو ہو رہا ہے, 6 نومبر کو ہو رہا ہے. کہ بات یہ کہ اگر وہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے آگے چلنے کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہے, اس میں تعاون کرنا چاہیے. اور اسی لیے پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی تعاون کی بات کی ہے. دیکھیں بات یہ کہ سیاست ہوتی رہے گی, اصل چیز رٹ ہے, حکومتوں کی رٹ ہے, ریاست کی رٹ ہے. پاکستان دہشت گردی کے رجحانات سے نپٹنے کی سنجیدہ کوشش کر رہا ہے, اور ان چیف منسٹر صاحب کے چونکہ 2-3 بیانات آئے ہیں, کچھ بیانات میں وہ ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب دہشت گردی کے خلاف فوج لڑ رہی ہوگی تو ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائن ان کا بڑا پوزیٹیو ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ تعلقات کی خرابی رہی وفاق کے ساتھ. اب آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کے ساتھ جو دوری ہیں وہ دیکھیں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ درجہ حرارت نیچے کی طرف آ رہا ہے. اور بات یہ کہ پہلے مرحلے پہ جب ان کا انتخاب ہونا تھا تو اسلام آباد سے فیڈرل منسٹرز نے اپنی ریزرویشن ظاہر کی تھی, اور ان کے بارے میں کچھ رپورٹس تھیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی یہاں اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر ان کے پاس اپنے لوگوں کی تائید حاصل ہے, اراکین اسمبلی ان کے ساتھ ہیں, تو وہ وہاں پر منتخب ہوں گے. اب وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, اور اہم بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ان کے حوالے سے ریزرویشن ظاہر کر رہی تھی اس وقت بھی پرائم منسٹر نے ان کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی. پھر انہوں نے اعلیٰ سطحی جو ایک اجلاس ہوا ہے لا اینڈ آرڈر پہ, اس پہ بھی ان کی تعریف کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب وفاق چاہتا ہے کہ جو ایک کشمکش تناؤ کی صورتحال ہے پختونخوا سے, وہ ختم ہونی چاہیے. اور چیف منسٹر پختونخوا نے بھی جو جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے یہ سیاسی طرز عمل ہے. کاش یہ صورتحال وفاق کی سطح پہ بھی طاری ہو, اور جو پختونخوا کے اندر جو سیاسی مخالفین کے ساتھ مشاورت کا عمل شروع ہوا ہے, اچھا ہو کہ اگر یہ وفاق کی سطح پر بھی ہو, ان کی بہت ساری مشکلات کا ازالہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن سلمان صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں, لیکن پھر بھی ان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں, اور اب مشکلات حل کرنے نکلے ہیں ان کی جو خود جیل میں ہیں, اور خان کی رہائی کے لیے بھی ایک تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودھری سرور بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو یہ جو ایک گروپ ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں آپ کے 2 کویسچن ہیں. ایک تو یہ کسی کے اشارے پہ یا از خود, یہ کسی کے اشارے پہ نہیں. اگلے ہفتے جب ہم اس دن بیٹھے ہوں گے تو یہ ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہوں گی. اچھا. اب بات یہ کہ فواد چودھری یا عمران اسماعیل یا چودھری سرور یہ وہ لوگ ہیں جو شروع دن سے ہی مفاہمت کی بات کر رہے تھے. بات وہ درست کر رہے ہیں, لیکن ان کی بات کی اس لیے وزن نہیں ہے کہ یہ شروع میں جو ہی جب مشکل وقت شروع ہوا تو یہ ان کو چھوڑ گئے, انہوں نے بے وفائی کی. یہ ایک اور پارٹی جو نئی پارٹی بنی تھی اس کا حصہ بن گئے, اور پھر وہاں سے بھی انہوں نے آہستہ آہستہ علیحدگی شروع کر لی. دیکھیں
مشکل صورتحال جب بھی پولیٹیکل پارٹیز پہ آتی ہے، ہم ماضی کے اندر بھی دیکھتے رہے، پیپلز پارٹی پہ بھی آئی تھی، مسلم لیگ نون پہ بھی آئی تھی، کبھی ایسے نہیں ہوا. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جب اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ لڑائی حکومتوں سے کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرتی. یہ واحد پارٹی ہے جن کے لیڈر نے لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے شروع کر دی. لیکن فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس پروگرام سے پہلے میں نے ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو ان کی ایکٹیویٹیز کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا، اور وہ اس کی تائید کرتے نظر نہیں آتے. اور آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے 1-2 روز کے اندر پھر ایک ٹویٹ آئے گی کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب ان کی بات مان لیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی، محمود الرشید، اعجاز چودھری، ڈاکٹر، پہلے تو بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب PKI میں ہیں، اور اس وقت محمود الرشید صاحب جناح ہاسپٹل میں، ان کا سینے میں ان میں بھی درد ہے. ان کا لیکن یہ سابق رہنما جو باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، ان سے کوئی ملاقات کرنے نہیں آتا. بات یہ کہ یہ ایک شخص، میں بڑے تلخ بات ہے کہ ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے. بھئی سیاسی قوتیں جو ہیں راستہ بناتی ہیں مشکل صورتحال کے اندر سے. جو کوٹ لکھپت جیل سے جو لیٹر گیا تھا اڈیالہ جیل میں، میرا خیال وہ انتہائی حقیقت پسندانہ تھا کہ مشکل صورتحال میں سے ہمیں اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی روز اڈیالہ جیل سے کہا گیا کہ نہیں، ہم احتجاج کریں گے، احتجاج کے آپشن کو پورے کر لیں گے. وہ احتجاج کا آپشن ختم ہو گیا ہے، وہ احتجاج کا بخار بھی چڑھا ہوا تھا، وہ اتر چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ ہم لوگ صحافی ہیں اور ہم نے پولیٹیکل لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، آپ ہمیشہ سیاسی راستہ نکالتے ہیں. آج PTI میں اگر کوئی سیاسی راستہ نہیں نکل رہا تو اس کی بڑی وجہ اڈیالہ جیل کا قیدی ہے. ہم اس بات کو تو سراہتے ہیں کہ جی وہ 2 سال سے وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے وہاں پر کوئی ڈائلاگ کی کوشش نہیں کی، یا انہوں نے کسی طرح کی بات ہے. ساری پارٹی اسی گرفت میں آ چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر، انہوں نے تو نہیں کسی سے بارگین کیا. جن لوگوں نے بارگین کیا ہے ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک سوال بڑا ویلڈ اٹھایا تھا، سوشل میڈیا. دیکھیں جب تحریک انصاف کی سیاست کا ذکر کرتے ہیں نا، تو سوشل میڈیا تحریک انصاف کی سیاست کا ایک بڑا فریق ہے. اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. پارٹی کے اندر فیصلہ سازی کے عمل میں بھی سوشل میڈیا کا کردار ہے. اور بات یہ کہ جو لوگ مفاہمت کی یا ریلیز عمران خان کی کوشش کرنے نکلے ہیں، پہلے تو وہ ان سے پوچھیں گے نا کہ جناب آپ کہاں پر کھڑے ہیں. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ باتیں وہ درست کر رہے ہیں، لیکن یہ اسٹریٹجی ان کی درست نہیں ہے. اور اگلے 2-4 روز کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ ایک ٹویٹ آئے گی اور کوئی ان سے ملنے گا. بلکہ میں تو آپ کو یہ بات ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اس عمل سے اس وقت میڈیا پہ جناب فواد چودھری اور عمران اسماعیل تو موجود ہیں. سب سے زیادہ امبیرسنگ پوزیشن خود شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے کہ جن سے وہ جا کے ملے ہیں، اس لیے کہ تحریک انصاف کا ایک علیحدہ سا کلچر ہے. عمران خان صاحب یہ برداشت نہیں کرتے. اس پارٹی میں اصل بندہ جو ہے وہ عمران خان ہے. دیکھیں 0+0+0 اس کے ساتھ جب تک عمران خان کا ایک نہیں لگے گا وہ میٹر نہیں کرتے. اور عمران خان صاحب اس وقت تک جب تک ان سے بات نہیں ہوگی وہ کسی کی بات چیت قبول نہیں کریں گے. ان کا سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا جس نے بھی بات کرنی ہے میرے ساتھ کرے. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک بندے کا نام لے لیں جس پہ عمران خان صاحب اعتماد کریں گے، وہ کسی شخص پہ بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے یہ ایکٹیویٹیز نظر ہی نہیں آئیں گی. فواد چوہدری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں ان جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ان کے ریزلٹس آنا بھی شروع ہو جائیں گے.